السلام علیکم جی۔ تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے آنے کا سب سے بڑا مین ریزن جو ہے وہ ہے ہم انسانوں کے گناہ۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس بھی لوٹنا ہے، ہمیں موت بھی آنی ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ ہم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی لذتوں میں، اس دنیا کے روزمرہ کی روٹین میں، اپنے گناہوں میں اتنے مصروف اور اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے واپس خدا کی طرف بھی لوٹنا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں بیعت کی ہے، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں واپس بھی بلانا ہے، آخرت میں ہمیں لوٹنا بھی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ ہمیں یاد دلانے کے لیے، اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے اور ہمیں واپس لانے کے لیے یہ زلزلہ اور یہ زمینی آفات اور یہ وبائیں دیتا ہے، جس سے وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی تم لوٹ آؤ میری طرف، تم لوٹ آؤ سیدھی راہ، تم لوٹ آؤ پیارے حبیب کی پیروی پر۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی لذتیں، یہ گناہوں میں مزے، یہ سب کچھ فانی ہے، یہ ہر چیز ختم ہو جانی۔ اب وہ زلزلے لانے کا مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم گمراہ ہونے سے واپس آ جائیں، ہم لوٹ آئیں۔ اس کی بھی مین ریزن یہ ہے کہ دیکھیں خدا تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب ہماری جو ایک ماں ہے وہ ہمارے سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ ہمارا نقصان ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ بعض اوقات نقصان ہونے پر وہ ہم غلط کام کریں ہمیں تھپڑ بھی لگا دیتی ہے، ہمیں مارتی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے سے محبت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ غلط کام ہے بیٹا، یہ تم نے پھر نہیں کرنا۔ ہم اس سے چوری چھپ کے کر لیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب ہماری ماں کو پتہ چلتا ہے وہ ہمیں ڈانٹتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے، ہمیں ہر چیز کرتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے بیسیکلی ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے تو قرآن پاک نازل کیا ہوا ہے۔ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یار بیسیکلی، اور ہمیں شعور اور عقل بھی دیا ہوا ہے، صحیح اور غلط میں فرق بھی بتایا ہوا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو جانتے ہوئے بھی، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی ہم ہر چیز بھلا دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا آخری دن حساب کتاب بھی ہونا ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ قیامت بھی آنی ہے۔ تو یہ قیامت سے پہلے کی ایک قیامت ہوتی ہے جس میں خدا تعالیٰ ہمیں آگاہ کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ تم لوٹ آؤ، تم سدھر جاؤ، یہ دنیا فانی ہے۔ وہ زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے ایک دفعہ، وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ جہاں تم پھر رہے ہو، یہ جو تم نے اپنے محل، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں اور اپنے بینک بیلنس ہر چیز رکھی ہوئی ہے، یہ میرے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے کہ میں اس دنیا کو فوراً سے تباہ کر سکتا ہوں۔ یہ ایک سیکنڈ کی مار ہے خدا تعالیٰ کے لیے کہ وہ اس دنیا میں ہر چیز فنا کر سکتا ہے۔ تو یہ زلزلہ بیسیکلی ایک ہمیں ریمائنڈر ہے، ہمیں یاد دلانا ہے کہ بھائی سدھر جاؤ۔ یہ تو تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، محل جن میں تم بہت مگن ہو، جن میں تم پیسے کمانے میں بہت مگن ہو، جن میں تم نے بینک بیلنس اتنے جوڑے ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے ایک سیکنڈ کی مار ہے جس سے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، جس سے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی اٹس اے ریمائنڈر فار آل آف اس، اٹس اے ریمائنڈر کہ سیدھی راہ آ جاؤ، اٹس اے ریمائنڈر کہ بھول جاؤ یہ دنیا کی لذتوں کو۔ جب ہمارے ارد گرد اتنے گناہ ہو رہے ہیں، جب ہمارے ارد گرد اتنے ظلم ہو رہے ہیں، جب ہمارے ارد گرد اتنے ستم ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، یہ چھوٹے گناہوں کی نہیں، یہ بہت بڑے بڑے گناہوں کی، بے وجہ لوگوں کے قتل و غارت ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں بے انتہا کی بڑھ جاتی ہیں، جب یہ گناہ بے انتہا کے بڑھ جاتے ہیں، گناہ کبیرہ آئے دن روز روز ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر خدا زلزلہ لاتا ہے، پھر خدا زمین کو جھنجھوڑتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندے لوٹ آؤ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمارے سے پہلے بھی کئی قوموں پر عذاب نازل کیے، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کیے۔ جب گناہوں کی مقدار بے حد بڑھ جاتی ہے، جب دلوں میں نعوذ باللہ خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جب دنیا ہی ہر وقت ذہن و گمان میں مگن ہوتی ہے، تو تب خدا عذاب نازل کرتا ہے۔ تب وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں ہوں تمہارا خدا، میں ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہوں جس نے یہ کائنات وجود میں لائی ہے،
اور میں ہی ہوں جس نے تمہیں موت بھی دینی ہے، میں ہی ہوں جس نے تمہیں موت کے بعد اٹھانا بھی ہے اور تمہارا حساب کتاب بھی کرنا ہے جو تم نے اس دنیا میں سب کچھ کیا۔ تو بہتر ہے کہ ہم لوٹ آئیں واپس، ہم اپنے آپ کو یہ جو گناہوں کی دنیا ہم نے بسائی ہوئی ہے ہم اس سے واپس آئیں، ہم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہم ان کے فرمان پر عمل کریں، ہم استغفار کریں، ہم نماز پڑھیں،